مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعتکاف کے مسائل اور آداب بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مولانا ذیشان صاحب نے یہ سوال کیا کہ اعتکاف کے متعلق اس کے کوئی آداب اور مسائل بیان کر دیے جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بحمد اللہ تعالی۔ اہل حق کی افراد جو ہیں وہ مساجد میں آ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ روزہ جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے کہ علائق انسانی جو ہیں وہ بندے سے دور ہو جائیں، بندہ جو ہے وہ لعلہم یتقون کی صفت جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، طہارت پیدا ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، مزید بارگاہ خدا بندی کا تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتکاف کو مشروع فرمایا۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ ہے ہی اس لیے تاکہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مزید قرب پائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور یہاں بیٹھ کر کے اپنے آپ پہ غور کرے۔ کس پہ غور کرے؟ اپنے آپ پہ غور کرے، میں نے پورا سال کیا کیا ہے۔ یہ اعتکاف حقیقت میں مراقبہ ہے۔ کیا ہے؟ مراقبہ ہے، اپنے آپ پر غور کرنا، اپنے اعمال پر غور کرنا، اپنی معاملات پر غور کرنا کہ میں نے آج تک کیا کیا ہے، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو میں اپناؤں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہو جاؤں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والے ہیں۔ یہ صرف غور کرنے کے لیے یہاں بیٹھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے کہ میں جناب ایسا کیا مجھ سے گناہ ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور جا پڑا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ کاش کہ کبھی ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، نوجوان طبقہ جو ہے آج کل یہ بڑا ایسے سمجھے فیشن ہی چل پڑا ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے وہ بھی جناب اچھی بات ہے، چلو بیٹھیں اعتکاف، ہم منع نہیں کرتے کسی کو، لیکن وہ بیٹھتے ہیں اعتکاف تو موبائل ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، نیٹ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، وہ اعتکاف کون سا ہوا بھائی؟ اور کئی تو ایسے نکمے ہوتے ہیں تو وہ میسیج بھی چل رہے ہوتے ہیں ان کے، کون سا اعتکاف ہے بھائی؟ پھر اعتکاف کا تو معنی یہی تھا کہ بندہ ہر ایک سے بے تعلق ہو کے صرف رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ یار بیلی ان کے آ رہے ہیں، رات کو ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، ساری رات ان کے ساتھ جاگ رہے ہیں، سارا دن جناب معتکف حاجی صاحب سوئے ہوئے ہیں، تو کیا اعتکاف ہوا بھائی پھر؟ ہاں جی، وہ روحانیت حاصل نہیں ہوتی، سچی بات ہے۔ رات کو اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں جی، پارٹی چل رہی ہے۔ یار خدا کے لیے اعتکاف کرنا تو اعتکاف کرو یار، یہ یارانہ دوست سارے ان کو یہ کہہ دو یار اب میں رب تعالیٰ کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ بندہ یہ کہ یار 11 مہینے 20 دن مخلوق کے لیے، یہ صرف 10 دن خالق کے لیے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا۔ یہ کہہ کہ ان کو روانہ کر دیں، ان کو کہیں جائیں جی۔ ہمارے بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں، ان کے پاس لوگ آئے نا، آ کے بیٹھ ہی گئے، جائیں نا، انہوں نے کہا ہاں جی کس لیے آئے تھے آپ یہاں؟ مجھے آپ کو ملنے آئے تھے۔ فرمایا کہ تمہارا قابو ہے کہ سورج کو روک لو اپنی جگہ، جہاں جا رہا ہے وہیں ٹھہرا دو؟ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں پھر تشریف لے جاؤ، میرا حرج ہو رہا ہے، میرے ذکر و فکر میں، عبادت میں، تلاوت قرآن میں میرے تو حرج ہو رہا ہے، میری تو تلاوت رکی ہوئی ہے آپ کی وجہ سے۔ بتائیں، یہاں جناب ساری رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے جناب اپنے مزے کوٹ رہے ہیں۔ نہیں یار، آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ کو اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے، رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے، 10 دن آپ بیٹھیں تو پھر بیٹھیں ایسے جیسے بیٹھنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ نے اعتکاف کیا تھا، آپ استاد تھے جامعہ نظامیہ بغداد میں، وہاں پہ تعلیم و تعلم کو ترک کر کے آپ وہاں آئے، بیٹھ گئے، آپ کیا نام اس کا، مسجد اقصیٰ شریف کے مینارے میں، مینار تھا، اس مینار کے اندر آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ پتہ کتنا عرصہ کیا تھا؟ 12 سال۔ 12 سال آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا میرا تزکیہ نفس ہوا، اور اگلے الفاظ دیکھیں آپ کے، آج ہی دیکھیں، آپ فرماتے ہیں جس طرح بیٹھنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے پھر بھی اتنا کرم کیا، میری نظر کے پردے سارے ہٹا دیے، ایسی لطافت پیدا ہو گئی میری نظر کے اندر کہ میں جب وہاں سے اٹھا تو مجھے رب تعالیٰ کے فرشتے سامنے نظر آتے تھے۔ ہاں جی، اعتکاف بیٹھ کے بندے کے دل کے اندر باہر نکل کے پھر بھی یہی ہو کہ جناب باہر جا کے فلمیں دیکھوں گا، ہاں جی، باہر جا کے ڈرامے دیکھوں گا، باہر جا کے یہ کروں گا، باہر جا کے وہ کروں گا، تو پھر سمجھیں کہ وہ اعتکاف نہیں بیٹھا، وہ کہیں اور ہی بیٹھا رہا ہے۔ تو اس لیے بندہ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھے، اور اعتکاف اس طرح بیٹھے جس طرح بیٹھنے کا حق ہے بھائی۔
محض اپنا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بیٹھے، غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے، مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا ہے تو کہے مولا اب میں تیرے دروازے پہ اپنے جسم کو لے آیا ہوں، میرا دل بھی اپنی طرف کر لیتا ہوں، میرا دل بھی تیری طرف متوجہ ہو جائے، بس میں یہی چاہتا ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ سمجھا ہے نا؟ یہیں پہ اسی میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، پہلے اوپر وہ خیمے لگاتے تھے بچے، ایک لڑکا جو ہے نا وہ دوسرے کو کہنے لگا بس اس اعتکاف میں جو پیسے اکٹھے ہوں گے نا میں نے پھر بڑے والا موبائل لے لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اچھا تو نے کڑکی لگائی ہوئی ہے پیسے جمع کرنے والی ہیں، تو بینک بیلنس مضبوط کرنا چاہتا ہے، خدا ہدایت دے تو کیوں بیٹھا، تو نیت تیری یہی ہے پیسے اکٹھے کرنے کی ہیں؟ اور کئی جو ہیں ان کو لینے نہ آئے، پروٹوکول نہ ملے ان کو تو وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ یہیں پہ ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا تو باقی سارے آئے، ان کو پھول شول پہنا کے لے گیا، وہ کھڑا، میں نے کہا آپ نہیں جاتے، کہتا دماغ خراب ہے میرے گھر والوں کا، آ نہیں رہے مجھے لینے کے لیے ابھی تک، ہیں جی بتائیں یار یہ کیا ہے؟ ہیں جی وہ وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے جناب وہ یعنی کہ گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے کہ رمضان شریف رخصت ہو گیا، ہاں جی میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نیکی نہیں کر پایا، ایک دکھ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آپ کو جناب اس وقت بھی پروٹوکول کی پڑی ہوئی ہے، آئیں تو ہار پہنا کے مجھے بھی لے جائیں، لچھے شچھے پہلائیں مجھے بھی، پھر میں گھر جاؤں جناب پتہ چلے دول آ رہا ہے ہمارے گھر میں، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں سچی کہتا ہوں ہمارا مزاج بدل گیا بالکل۔ آج کوئی حج پہ جا رہا ہو، عمرے پہ جا رہا ہو جناب، پہلے جناب اس کو وہ جناب 1000 لوگوں کو جا کے ملے گا، ادھر ملے گا ادھر ملے گا، میں جا رہا ہوں مدینے، میں چلی مدینے میں ملو بارو بار، جفی پاؤ میں بارو بار، پیسے دو میں بارو بار، ہیں یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہمارے بزرگ جو ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، نیک بندے تھے، وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو لوگ آئے ان کو مبارک دینے کے لیے، انہوں نے کہا کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں یار؟ انہوں نے کہا بھاگا ہوا غلام جو ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ جس رب تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ میں نے زندگی ساری غداری کی ہے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پتہ ہے میرے ساتھ کیا بننے والا ہے؟ آپ مجھے مبارکبادیاں بدھائیاں دے رہے ہیں، اور ایک آج ہم ہیں، ہمارے کیسے عمرے ہیں، کیسی جناب پارٹیاں ہو رہی ہیں، جاتے ہوئے بھی نا آپ دیکھیں پک رہی ہیں، اور پارٹیاں ہو رہی ہیں بڑی زور شور سے، آتے ہوئے بھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اور یہی اعتکاف ہے، وہ تو وقت ہی رونے کا ہوتا ہے بھائی، ہاں جی مجھ سے تو یا اللہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکا تیری بارگاہ میں بیٹھنا، جو اعتکاف کا مجھے تو نے حکم دیا تھا وہ میں نہیں بیٹھ سکا، تیرے حبیب نے جو آداب بتائے تھے وہ میں پورے نہیں کر سکا، ہیں جی کس بات پہ ہار پہن کے جا رہے ہیں جناب؟ ہیں سمجھ سے باہر بات ہے۔ ویسے یہ باتیں چند میں نے اس لیے عرض کی ہیں تاکہ ہمارے دل میں تھوڑی تڑپ پیدا ہو، یار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا تو کیسے بیٹھنا ہے؟ ہر بندہ جو ہے نا یہ فکر لے کے بیٹھے، ہاں یہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے جو ہے نا وہ دینی کتابیں چلو پڑھ لی جائیں، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے، جتنا ہو سکتا ہے مطالعہ کر لی جائے، فقہی کتاب پڑھ لی جائے، کوئی ایسی کتاب پڑھ لی جائے جو اندر غیرت دینی ایمانی حمیت اسلامی کو بیدار کر دے، ہاں جی ایسی کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے تاکہ نفع ہو جائے۔ یار بیلی جو ہیں وہ تو سارا سال ملتے رہتے ہیں، وہ تو جناب جو ہم نے کرنا ہے وہ باہر جا کے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کم از کم 10 دن کے لیے ہم یہاں بیٹھیں تو ان کو رخصت دے دیجیے، ان کو ٹھیک ہے جی آپ مہربانی کریں، آپ گھر میں آرام کریں تو میں آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ مسجد میں بیٹھ کے جس بندے کا دل نہ لگ رہا ہونا یار بیلیوں کے بغیر، دوستوں کے بغیر، تو اس کے لیے بہتر یہی تھا وہ باہر ہی رہتا، کیونکہ یہ اداسی والا منہ لے کے رب کے گھر میں بیٹھنا اس کے لیے گناہ کا سبب ہے اور عذاب کا سبب ہے، کہ رب کے گھر میں بیٹھا اداس بیٹھا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے ویسے، ہیں یعنی باہر رہتا اس کا دل رب تعالیٰ کے گھر کی طرف کھینچتا، یہ ثواب تھا اس کے لیے۔ اب بیٹھا رب تعالیٰ کے گھر میں لیکن اداس ہوا بیٹھا ہے اپنے یار بیلیوں سے، دوستوں سے، اب میرے ساتھ کیا بنے گا یار، میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ، تو بتائیں اس کے لیے یہاں بیٹھنا پھر کیا ہوا؟ ثواب کا باعث ہوا یا عذاب کا باعث ہوا؟ افسوس کر رہا ہے نا وہ بیٹھا ہوا یہاں پہ، یار میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ یہ جو ایام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ہاں جی فرصت کے لمحے عطا فرمائے ہیں، آپ ان کو غنیمت جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے بیٹھنے جیسے بیٹھنے کا حق ہے، ہمارے اہل اللہ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے نیک لوگ اسلاف بیٹھا کرتے تھے، اس طرح آپ بیٹھیں گے تو میں واللہ کہہ رہا ہوں آپ برکات سے خالی نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور وہ جو رحمت کی بارش ان پہ ہوتی تھی اس کے چھینٹے آپ پر بھی ضرور پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔